الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہماری اس نقل و حرکت چلت پھرت دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں کو جو کچھ دنیا میں کھیت میں دکان میں کارخانے میں فیکٹری میں اسباب میں چیزوں میں نظر آ رہا ہے وہ ان کو مسجد میں اور اعمال مسجد میں نظر آنے لگے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کامیابی دکان میں ہے، کامیابی کھیت میں ہے، کارخانے میں ہے، فیکٹری میں ہے، اسباب میں ہے، چیزوں میں ہے. اس لیے وہ دکانوں میں ہے، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں مسجد میں آنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، ذکر کرنے کو تیار نہیں، توبہ کرنے کو، استغفار کرنے کو تیار نہیں. راہ خدا میں نکلنے کو کہا جائے تو موت آ جاتی ہے اور زمین کے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے اور ایک خوف طاری ہو جاتے ہیں. کیسے جائیں گے 4 مہینے میں، کیسے جائیں گے 5 مہینے میں؟ ہاں 5 سال کے لیے ان کو لندن بھیج دو، برطانیہ بھیج دو، مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے پہاڑوں پہ چڑھا دو اور سمندروں میں چھلانگ لگانے کو کہہ دو. مال کے لیے جو چاہے کروا لو، لیکن اعمال کے لیے گھر سے مسجد تک آنے کو تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ یقین بگڑا ہوا ہے. ہمارے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ابھی ہم گئے تھے علی گڑھ میں ان کی قبر پر. وہ فرماتے تھے حالات خراب ہیں. حالات کیا ہے؟ خراب ہیں. جس سے بھی پوچھو جی دکان نہیں چل رہی، کارخانے چل رہا ہے، بیوی ناراض ہو رہی ہے، بچے ناراض ہو رہے ہیں، عجیب ہو رہا ہے، عجیب ہو رہا ہے. جس سے بھی پوچھو مالدار اپنی پریشانی میں ہے اور غریب اپنی پریشانی میں ہے، شہری اپنی پریشانی میں ہے اور دیہاتی اپنی پریشانی میں ہے. یہ حالات خراب ہیں. ارے دقتیں آ رہی، پریشانی آ رہی، مشکلات ہیں. جہاں دیکھو جس کو دیکھو ہر ایک اپنی مشکل میں گرفتار ہے. فرماتے ہیں حالات خراب ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں. تقویٰ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، زہد و قناعت نہیں ہے، آخرت کی عظمت، اس کی محبت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ، اس پر اعتماد نہیں ہے. نمازیں چھوڑ رہے، روزے چھوڑ رہے، حج چھوڑ رہے، زکات چھوڑ رہے، تلاوت نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے، گشت نہیں کر رہے، ملاقاتیں نہیں کر رہے، ایمان کی عمل کی امت کو دعوت نہیں دے رہے. اس لیے حالات خراب ہیں. حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں. اعمال صحیح نہیں ہے ہمارے. فرماتے تھے حالات خراب ہیں اس لیے کہ اعمال خراب ہیں. اعمال خراب ہیں اس لیے کہ دل کا یقین خراب ہے. دل کا یقین خراب ہے. یقین یہ بن گیا کہ ملک سے ہوگا، مال سے ہوگا، مخلوق سے ہوگا. بادشاہ کے پیچھے لگ جاؤ، حاکم کے پیچھے لگ جاؤ، مالداروں کے پیچھے لگ جاؤ. مخلوق سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ گیا. اسباب سے، چیزوں سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ گیا. دنیا کا یقین دل میں آ گیا اور آخرت کو بھول گئے. نہ اللہ پر یقین ہے، نہ رسول اللہ پر یقین ہے، نہ قرآن و حدیث پہ یقین ہے، نہ جنت جہنم آخرت پر یقین ہے. اس لیے عمل خراب ہے. حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں. اعمال اس لیے خراب ہیں کہ دل کا یقین خراب ہے. اور دل کا یقین اس لیے خراب ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی محنت نہیں. اس کو صحیح کرنے کی محنت نہیں ہے. ہم نے ابھی کارگزاری سنائی، کارگزاری سنی، ہم نے بتا دیا کیا کر رہے ہیں ہم اور کیا کرنا چاہیے. سارا وقت کھیت پر لگ رہا ہے، دکان پر لگ رہا ہے، کارخانے پر لگ رہا ہے، اسباب پر اور چیزوں پہ لگ رہا ہے. دکان کو صحیح کرنے کی محنت ہے، کارخانے کو صحیح کرنے کی محنت ہے، گھر کو صحیح کرنے کی محنت ہے، کپڑوں کو، کھانے پینے کو صحیح کرنے کی محنت ہے. نہیں محنت ہے تو یقین کو صحیح کرنے کی محنت نہیں. فرماتے تھے کہ حالات اس لیے خراب ہیں کہ اعمال خراب ہیں. اعمال اس لیے خراب ہیں کہ دل کا یقین خراب ہے. اور دل کا یقین اس لیے خراب ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی محنت نہیں ہے. جب اس کو صحیح کرنے کی محنت ہوگی تو پھر یقین صحیح ہو جائے گا. جب یقین صحیح ہو جائے گا تو اعمال صحیح ہو جائیں گے. اور جب اعمال صحیح ہو جائیں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے. ابھی میں سن رہا تھا قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے،
اللہ پر بنایا، رسول اللہ پر بنایا، قرآن پر حدیث پر بنایا، سنت اور شریعت پر بنایا، وعملوا الصالحات، اور رات دن صبح و شام انہوں نے وہ اعمال کیے جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، جو قرآن میں حدیث میں آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور ضرور ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا، حکومت عطا فرمائے گا، بادشاہت عطا فرمائے گا۔ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی، ساری کائنات تمہیں فائدہ نفع پہنچائے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب یقین درست ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو، کائنات کو مسخر کر دیتے ہیں۔ جس چیز کا یقین تمہارے اندر سے نکلتا چلا جائے گا اس چیز کو اللہ تعالیٰ تمہارے تابع کر دیں گے، تمہارے فرم بردار کر دیں گے اور تمہارے سامنے اس کو جھکا دیں گے۔ بس تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، سنت اور شریعت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو، سنت اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو لگا دو، تو پھر یقین کی درستگی پر اعمال درست ہوں گے، اعمال کی درستگی پر حالات درست ہوں گے۔ اب یقین درست کیسے ہوگا؟ فرماتے تھے یقین درست ہوگا ایمان کی دعوت دینے سے، یقین درست ہوگا اعمال کی دعوت دینے سے، یقین درست ہوگا آخرت کی دعوت دینے سے، کہ توحید کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو اور آخرت کی دعوت دو، اتنی دعوت دو، اتنی دعوت دو، اتنی دعوت دو اللہ سے ہونے کی کہ مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے۔ اتنی دعوت دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نورانی سنتوں کی کہ یہود و نصارہ کے، مشرکین اور مجوس کے طریقوں کی نفرت دل کے اندر داخل ہو جائے اور لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے اور محمد رسول اللہ تمہارے چہرے سے، تمہارے لباس سے، تمہارے دن رات صبح و شام سے ظاہر ہو جائے۔ اتنی دعوت دو آخرت کی، اتنی دعوت دو آخرت کی کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تم اس سب کو بھول جاؤ۔ ہر وقت تمہارے سامنے جنت ہو، جہنم ہو، ہر وقت تمہارے سامنے قبر ہو، حشر ہو، موت ہو۔ جب موت سامنے ہوتی ہے تب دین سمجھ میں آتا ہے، تب دعوت سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے دنیا سامنے ہے تو دکان سمجھ میں آ رہی ہے، کارخانہ سمجھ میں آ رہا ہے، فیکٹری سمجھ میں آ رہی ہے، تقریر کی بیان کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک لگا ہوا ہے کھیتوں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، اسباب کی چیزوں میں، کیونکہ سامنے دنیا ہے، سامنے زندگی ہے۔ اس لیے دنیا کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں فکر دنیا تجھ کو صبح شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اور جب 4 مہینے میں چلا جائے گا، 5 مہینے میں چلا جائے گا اور روزانہ 8 گھنٹے لگانے لگے گا اور ہر مہینے 10 دن لگانے لگے گا، بیوی کو بھی شہروزہ میں، اجرے میں، چلے میں 2 ماہ میں لے کر جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر فکر تبلیغ تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دین تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دعوت تجھ کو صبح و شام ہے، فکر آخرت تجھ کو صبح و شام ہے۔ اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے، اس میں تو مشغول ہے جو اصلی کام ہے۔ تو اصلی کام کی طرف ہم آ جائیں، اس کے لیے سب نیت کرو کہ سارے عالم میں جائیں گے، حلقے میں، مسجد میں، گھر میں۔ کام اسی لیے کمزور ہے کہ ہم 5 مہینے میں نہیں ہیں، ہم 2 مہینے میں نہیں ہیں، ہم 4 مہینے میں نہیں ہیں اور ہم عشرے میں نہیں ہیں اور ہم روزانہ 8 گھنٹے اللہ کے پاکیزہ مقدس گھر، اس کے دربار میں، اس کے پاکیزہ مقدس گھر کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم 8 گھنٹے پر آ جائیں اور 10 دن پر آ جائیں اور سالانہ 4 ماہ پر آ جائیں، پھر دل کی دنیا بدلے گی اور زندگی سنت و شریعت کے مطابق ہوگی، یقین صحیح ہو جائے گا اور پھر اعمال صحیح ہو جائیں گے اور پھر حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو بھی مرد و عورت ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے مطابق گزار لے گا، بنا لے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم اس کو پر لطف، خوشگوار، مزے والی، راحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے سب کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہم آج سے نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہو؟ ارے تیار ہو؟ ایسے کہہ رہے ہیں، ویسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دل سے کہہ رہے، زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے کہو کہ ہم سارے عالم میں جائیں گے اور بار بار نام لکھائیں گے اور بار بار جائیں گے اور ایک بار ایسا جائیں گے کہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ قبر اپنی مدینہ میں بنوائیں گے، مکہ میں بنوائیں گے، ملک شام میں بنوائیں گے۔ بنواؤ گے یہی مر جاؤ گے ہم ساتھ میں قبرستانی میں؟ جی پکی نیت ہے، جب پکی نیت ہوگی تب مدینے میں قبر بنے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے تم میں سے ہو سکے مدینے میں مرنا فلیمت، وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس
اس کی کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا اور اسے جنت میں پہنچا دوں گا۔ کوشش کرنی پڑے گی۔ تیار ہیں سب؟ اللہ قبول کرنا۔ لکھو 5 ماہ کے لیے لکھو، 1 سال کے لیے لکھو، میرا لکھو انشاءاللہ محمد سفیان 1 سال انگلستان، انشاءاللہ امریکہ، برطانیہ، جاپان، انشاءاللہ برازیل، آسٹریلیا، جہاں بھی یورپ ہے وہاں انشاءاللہ محمد سفیان۔ اور بتاؤ محمد جی ماشاء اللہ نفت پر مدد ہے اللہ کی جی۔ جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے ایڈ لگائی وہ دوسرا سال لگا کے دوسرا سال لگا کر آ گیا، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے ایڈ لگائی وہ 5 مہینے زنجبار میں لگا کر آ گیا بھائی، مشکور لگا کر آئے زنجبار میں، افریقہ میں، بحرین میں 2016 میں، نہیں اب جا رہے 2024 نہیں جا رہے، جو اس کی چاہ کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے ایڈ لگائی وہ 5 مہینے 2 بار لگا کے آ گیا، آگے کہا اب بحرین اور اب جائیں گے انشاءاللہ، ہے خطر؟ کوئی خطر نہیں، قطر میں کوئی خطر نہیں، جب نیت کر لی بس قدم اٹھتے ہیں، مدد اللہ کی آ گئی۔ اور بولو ہمت کر دی جی، واہ 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 ماشاء اللہ، اور بولو نام لکھاؤ، پھر میں 5 مہینے کے تیار ہوں، میں 4 مہینے میں تیار ہوں، اور تشکیل کرو، کیا کرو بولو جلدی، ارے کیا بولو، تشکیل کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ مکتب تبلیغ کے انداز نرالے دیکھے، مکتب تبلیغ کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی، اس نے تشکیل کی، یہ تشکیل کرے گا 5 مہینے کی، اللہ 5 مہینے کے لیے قبول کر لے گا، یہ تشکیل کرے گا 4 مہینے کی، اللہ 4 مہینے کے لیے قبول کرے گا، جو تشکیل کرے گا عشرے کی 8 گھنٹے کی، اللہ اسے 8 گھنٹے کے لیے قبول کر لے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے، لنہدینہم، اللہ کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم انہیں ہدایت دیں گے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، تاکیدی وعدہ ہے۔ واہ جی واہ، اور بتاؤ جلدی بھی بتاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد دانش، اللہ حفیظ فرمائے جی، محمد ساجد، بار بار لکھانا ہے اور بار بار جانا ہے، اور ایک بار ایسا جانا ہے پھر واپس نہیں آنا ہے، بولو بنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، زندگی چاہتے ہو تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زندگی یہ نہیں جو ہم جی رہے، زندگی وہ ہے جو موت پر شروع ہوگی، خالدین فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کو زندگی کہتے ہیں، تو خواب ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، 2000 سال ایک آدمی یہاں رہا دنیا میں، اور وہاں نہیں کہے گا عشیۃ، یعنی میں تو ایک صبح ایک شام رہا ہوں، او ضحاہا، یہ ایک صبح رہا، ہزاروں کروڑوں ارب ارب ہمیشہ کی زندگی کے سامنے یہ 2000 سال کیا لگیں گے اس کو؟ 2000 سال، اب 50-60 سال میں چل رہا ہے تو کام، پہلے تو 60-70 تھا، اب تو 50-60 میں کیا ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے، کوئی تو 50 سے پہلے جا رہا ہے، ابھی ہم نے کتنے 40 میں ابھی 50 سے پہلے چلے جائیں گے، کچھ پتہ ہے؟ انسان بلبلا ہے پانی کا، کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا، کب بلاوا یا کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہوشیار وہی ہے کہ جو فوراً اپنے آپ کو پہنچا دے رہا ہے خدا میں۔ تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ دین اور دعوت کے لیے اس ترتیب پر ہم سب کو ہے آنا اور سب کو ہے لانا، تبھی ہوگا جنت میں سب کا جانا، جائیں گے سب جنت میں، اور کون جائے گا جنت میں؟ ارے جنت میں سب جائیں گے، اور جماعت میں بھی ہو جائیں گے، اللہ قبول فرما، جب سب دیندار ہو جائیں گے، جب سب دین کے مددگار ہو جائیں گے، تب سب جنت میں جائیں گے، ورنہ ماں باپ جنت میں جائیں گے، اولاد جہنم میں جائے گی، اولاد جہنم میں جائے گی، ماں باپ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، روایتوں میں ہے ماں باپ دیندار ہے، اولاد دیندار نہیں، جہنم میں جائے گی اولاد اور ماں باپ کو ملے گا، روایت میں فرمایا لوگ کہیں گے اکل آیا
عیالہ حسناتہ، اس کی نیکیوں کو اس کے گھر والے کھا لیں، اس کے گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے، مشورہ گھر میں 5 افراد کے ساتھ تعلیم کرنی ہے اور 2 باقی جتنے کی اجلے کی سیروزے کی مشکلات کی جماعتیں لے کر جانا ہے اور مشکلات کی جماعتوں اپنے عام اپنی مسجدوں میں اپنے گھروں میں کرانا ہے، کرائیں گے انشاءاللہ، کون کرائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں 1 سال کے لیے تو جانا ہے اور 5 مہینے کے لیے جانا ہے، لیکن 2 مہینے کے لیے کون جائے گا؟ جی 2 مہینے کی تو لگانے ہیں جام کے لیے، اس کے لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ کوئی بولو بھائی 2 مہینے یوں گئے یوں آئے، 2 مہینے میں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے جی، سارے عالم میں جانا ہے، تو جنوری فروری انشاءاللہ، جنوری اور فروری ماشاءاللہ، واہ واہ، ابھی تو آپ لگانا ہوگا مسکرات میں لکھوا، مسکرات کی بہت کمزوری، مسکرات کی ضرورت نہیں ہے، اشرا لگ گیا، اشرا ہو گیا، بولو 3 دن کے لیے بتاؤ، نقد 3 دن، ساری زندگی ہو گئی، آج تک 3 دن میں لگائے، ایسا ہے کوئی آدمی یہاں؟ ایسا کوئی آدمی ہے یہاں پہ ساری زندگی میں 3 دن بھی نہیں لگائے؟ کوئی تو نہیں ہے ایسا؟ نہیں تو کیا لگ گئے؟ اور بتاؤ چاہیے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 8 جگہ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ 4 نہیں کرنی چاہیے جی۔ انشاءاللہ 8 اگست کو ہمارا جوڑ ہے طلبہ کا مانک مئو میں، جتنے بچے ہمارے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ حفظ کر رہے ہوں، چاہے وہ فارسی عربی پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ فارغ ہو کر قصہ وغیرہ کر رہے ہوں، ان سب کو انشاءاللہ مانک مئو عائشہ مسجد میں آنے والی جمعرات کو لے کر پہنچنا ہے۔ اثر سے جوڑ شروع ہو جائے گا اور اگلے دن دوپہر کو دعا ہو جائے گی 11 بجے، تو پورا وقت طلبہ کا بھی اور جو ساتھی ان کو لے کر جائیں گے وہ بھی پوری سواری کے ساتھ وہاں تک کو پہنچنا ہے، یہ نہیں کہ ایسے ہی ان کو پہنچا دیا، خود ان کو لے کر جانا ہے اور خود ان کو لے کر آنا ہے، پوری سواری کے ساتھ تصویر ان کی بنانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور 4 اگست کو انشاءاللہ لال مسجد میں جو اسکول میں کالج میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ ہیں 9 بجے ان کو وہاں پہنچانا ہے انشاءاللہ، اور ہر ہفتے شب گزاری کرنی ہے، برکت کریں گے انشاءاللہ، کون کون نہیں کرے گا؟ سب یہی ہیں، کرو گے سب؟ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تم مرکزوں میں قیام کرو گے تو تبلیغ تمہارے اندر قیام کرے گی، ورنہ تو ہم تبلیغ میں ہیں، تبلیغ ہمارے اندر نہیں ہے، ابھی تبلیغ میں ہم ہیں، تبلیغ ہمارے میں نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تبلیغ آدمی کے اندر اس طرح اتر جانی چاہیے جس طرح آدمی میں جن داخل ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ جن داخل ہو جاتا ہے، جب جن داخل ہو جاتا ہے آدمی میں تو اس کا بولنا بدل دیتا ہے، اس کا دیکھنا بدل دیتا ہے، اس کا چلنا بدل دیتا ہے۔ دیوبند میں اجتماع ہوا، میں نے بیان کیا کہ یہاں تو انسان نہیں سمجھ رہے تبلیغ، وہاں جنات تبلیغ سمجھ رہے تھے، اور جنات نے کلمہ پڑھتے فوراً تبلیغ کے لیے کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اور سارے واقعات میں بیان کیے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی آپ، میں تو وہاں تھا استقبال میں نے تو بیان سنا نہیں آپ نے، لیکن وہاں سننے میں تھوڑا سا آیا کہ آپ نے جن کے بارے میں کچھ بات کی، میں نے کہا ہاں ہم نے جن کے بارے میں کیا بات کی، میں نے سنانا شروع کیا، ایک دم اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا، آواز خطرناک ہو گئی، پر ڈر گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی جن آتے اس کے اوپر، اس کے اوپر کیا آتے ہیں؟ جن آتے، تو اس کا دیکھنا بھی بدل گیا، اس کا سوچنا بھی بدل گیا، بولنا بھی بدل گیا۔ اور جب ہم بچپن میں تھے وہاں ہمارے وہاں محلے کے ذریعے گلی میں ایک آدمی پہ جن آ گیا، اور وہ جن بھی انگریز آ گیا۔ کیسے جن آیا؟ انگریز، وہ انگریزی میں بات کرتا ہے، جن آ گئے، ایک ڈاکٹر صاحب کو بلا کر آئے تو انہوں نے انگلش میں اس سے کیا کی؟ جن سے بات۔ تو ایسے ہی جب تبلیغ ہمارے اندر اتر جائے گی، پھر ہمارا بولنا قرآن کے مطابق ہوگا، پھر ہمارا سننا قرآن کے مطابق ہوگا، پھر ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہوگا۔ جب تبلیغ اندر اتر جائے گی پھر قرآن و حدیث ہمارے اندر سے نکلے گا ہر عمل سے۔ اس لیے سب نیت کرو، ارادہ کرو کہ ہر ہفتے مسجد میں قیام کریں گے اور جماعتوں کو اپنے گھروں میں مسکرات کے ٹھہرائیں گے، اور پہلا دوسرا گشت پابندی سے کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، خود بھی لگیں گے اور سب کو لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ ایک نماز کے بعد ابھی کیا ہو گیا؟
ٹھیک ہے نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ قبول فرمائے اب ہر انشاءاللہ آنے ٹھیک ہے 5 منٹ